اور پہلے پارے میں جو دوسری صورت ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی ہوتے گائے، اور سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے، یہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور چونکہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اس صورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس میں چونکہ ایک واقعہ ہے گائے کے ذبح کرنے کا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے نے مال و وراثت ہتھیانے کے غرض سے جب اس کا قتل کر دیا، اور پھر وہ رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر اس نے ڈال دی، اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعی علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، اور اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ باسی بعد الموت پر بھی حجت ہو گئی کہ اس کے علاوہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصے رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں جو تھی وہ گائے کی بہت ہی محبت اور عقیدت رچ بس گئی تھی۔ گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید ہو گئی، توہین بھی ہو گئی، اس وقت کر دی گئی، اور اس واقعے کے علاوہ اس بارے میں بہت ہی اہم مضامین بھی ہے۔ اور بات کریں اگر سورہ بقرہ کی تو سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے، اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیات کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس صورت میں مکمل شامل کی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھتا چلا جائے اور سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک صورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ اور سورہ بقرہ اپنے آپ میں ایک بڑی شان والی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اور اس کے بعد کی 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لیں تو اس گھر میں شیطان نہیں جا سکتا، اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی بری چیز ستا بھی نہیں سکتی۔ اور اسی طرح یہ آیتیں اگر کسی مجنون دیوانے پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی بھی چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور جو شخص رات کے وقت اس سورت کو گھر میں پڑھے تو 3 راتوں تک اگر کوئی شخص گھر میں پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان نہیں جا سکتا۔ دن کو اگر پڑھ لے تو دن میں 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کے فضائل، اس کی برکتیں ہم پر نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سورہ بقرہ میں گائے کے واقعے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مضامین شامل ہیں، چلیں ان مضامین پر بھی بات کرتے ہیں۔